اے صفیہ پھوپھی تھی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو پیغمبر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل کی خبر دے رہے ہیں، کل یا تو آگ ہے یا جنت ہے، یہی خبر دے رہے ہیں، یا تو آگ ہے یا جنت ہے۔ اور پیغمبر جنت کا راستہ بھی بتاتا ہے، آگ سے خبردار بھی کرتا ہے، بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا ہے، نہ مانو تو پھر تمہارے لیے اللہ تو بڑا کریم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ جتنی نعمتیں ظاہری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام، اس سے زیادہ نعمتیں ہدایت کی ہیں۔ پہلے ہدایت آئی ہے، پہلے ہدایت والا انسان آیا ہے، پہلا پیغمبر آیا ہے، اور پھر وہ 1,24,000 لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری منزل دنیا کی کامیابی ہے؟ لیکن انتہائی بکواس بات ہے، اور ہم نے یہ بکواس بات پہ یقین کر لیا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے، تو آپ جو ساری زندگی دنیا کے لیے دنیا کو کماتے رہتے ہیں، تو آخر میں تو آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی کو اصل قرار دے دیا ہے۔ اب عملاً ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا نہ ہو تو بس، پیسہ ہو تو سب رشتہ دار ہیں، پیسہ نہ ہو تو رشتہ دار روٹ جاتے ہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، منزل بنا لیا ہے دنیا کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان وعد اللہ حق، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرا وعدہ سچا ہے اللہ کا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دھوکے میں تو پڑ گئے، جب دھوکے میں پڑ گئے تو بس پھر تو دھوکہ ہے۔ دیکھیں وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا سورہ عصر کا کہ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے تو ہمیں منزل بتائی ہوئی ہے کہ میں تمہاری منزل ہوں، تمہیں میرے پاس آنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی جان بوجھ کے دنیا کو منزل بنا لیتا ہے تو اس میں قصور اللہ کا ہے؟ اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کتاب نور آ گیا ہے، کتاب نور ہے، روشنی ہے، پیغمبر نورانی ہے، اس کی تعلیمات نورانی ہے۔ تو اگر ان دونوں سے ہم کو بھلا دیں، جیسے کہ آج کے مسلمان نے بھلایا ہوا ہے، تو پھر تو ذلیل دنیا رہتی ہے۔ پھر تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا امتحان ہے۔ بھئی تم اپنے منزل کا تعین کرو پہلے، تو پھر یہ امتحان آسان ہو جائے گا۔ ہم نے آخرت کو منزل نہ بنایا ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ تو بڑی آزمائش ہے، یقین ہے نہیں آخرت پہ۔ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں تو ملاقات ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے اور تقرب ہے۔ متقی کہاں ہوں گے؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ قمر کی آخری آیت، متقی نہریں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق، متقی جو ہے باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، عزت والی جگہ ہوگی، کہاں؟ رب کے دربار میں ہوں گے۔ ہمیں تو اس کی ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب رب کی ملاقات تو قرآن میں ہوتی ہے نا، ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے نا۔ یقین ہے بس پیسہ، ظاہر، یہ وہ بس بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں ساری بات تو یقین کی ہے، جب آپ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس پہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم سوچو، دیکھو میری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، ان سے سبق لو۔ تم ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ویسے میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کائنات کی ہر چیز بامقصد ہے اور وہ مقصد پورا کر رہی ہے، اور وہ مقصد انسان کی خدمت ہے۔
یہ سورج چاند ستارے یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے. یہ تیل گیس 100 سال پہلے تو نہیں تھا. مجھے اپنی یادداشت کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں گیس نہیں تھی، مردان میں نہیں تھی گیس، تو آئیے زبردستی ہم سے میٹر لگوائے گئے. اتنی گیس تھی، آفریں دی گئی ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا گیس جلے گی. تو دیکھیں یہ انسان غافل ہے، بے ہوش ہے اور گہری نیند سویا ہوا ہے اور یہ جاگنا بھی نہیں چاہتا. مجھے مت جگاؤ، یعنی ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں مجھے مت جگاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے عمل سے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ تیرے قرآن کی ضرورت ہے، نہ تیری ہدایات کی ضرورت ہے، نہ تیرے نبی کی ہدایات، نہ ان کے طریقے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ ہم اپنے عمل سے اللہ سے کہہ رہے ہیں. ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، ہم اللہ کو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ لوگ وہاں جا کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، عمرے پہ جا کے، حج پہ جا کے. ابھی پھر حج کا سیزن آ رہا ہے نا، لاکھوں لوگ جا کے وہاں جھوٹ بولیں گے، لبیک اللہم لبیک. ہماری تو ہر چیز جھوٹی ہے، ہماری زندگی جھوٹ پر مشتمل ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے. دو چیزیں ہیں، تقوی، زندگی کی بنیاد یا تو تقوی ہوگی تو، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر آگ ہے. زندگی کی بنیاد آگ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن سے میں آپ کو، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ امن اسس علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. بھلا وہ شخص جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پر ہو. اب تقوی کیا ہے؟ احتیاط. طالب دنیا محتاط نہیں ہو سکتا، ایک بات نوٹ کر لیں، متقی بن ہی نہیں سکتا. طالب دنیا، طالب آخرت یا طالب مولا جو ہے وہ احتیاط کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر. کیا وہ شخص جس کی بنیاد تقوی پر ہو، احتیاط پر ہو، کیا وہ شخص بہتر ہے یا جس کی زندگی کی بنیاد ایک کھائی ایک گرتی ہوئی کھائی، جس کی آگ کی کھائی جو گر رہی ہے، اس پر اگر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھیں گے تو آخر کار آپ جہنم میں چلے جائیں گے. اس وقت ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد دوزخ کے کنارے رکھی ہوئی ہے. دوزخ کیا ہے؟ یہ دنیا دوزخ ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. دو ہی چیزیں آپ یہاں، ایک چیز ضرور کمائیں گے اس زندگی سے. آپ نے ایک چیز ضرور کمانی ہے، یا آپ دوزخ میں جائیں گے یا آپ جنت میں جائیں گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں جائے گی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی. تیسری کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے. تو ہم نے دوزخ کو زندگی کی بنیاد قرار دے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ شف گرتی بھی ہے. دیکھیں ایک ایسی بنیاد جو مضبوط ہے تو وہ تو الگ ہے، لیکن یہ بنیاد گر رہی ہے. ہماری زندگی کی بنیاد دنیا پر ہے، دولت، عزت، شہرت. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو دیکھ لینا، بس یہی دنیا ہے اور اسی کے بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. بڑا ہوشیار ہے وہ شخص جو بڑا عہدہ لے گیا، بڑی نوکری لے گیا، بڑا کما لیا، بڑے کام کر لیے. ہمارے لیے بڑا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی ترقی کر گیا. تو اس طرح تو قارون کے پاس بے انتہا دولت تھی، سب سے بڑا کامیاب تو وہ ہوتا. تو بہرحال دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہماری منزل دنیا کی کامیابی ہے، یہ بڑی جھوٹ، یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سے دنیا رہ جائے گی.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، مال مت خرچ کرو، کچھ بھی مت خرچ کرو، نہ مال نہ جان۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ نہ ہم جان کو خرچ کرتے ہیں نہ مال کو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ خرچ کرنا چاہیے تو ویسا تو نہیں خرچ کرتے۔ یہ تو ہم لالچی ہیں، اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں، یہ میرے کام آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، میں بیمار پڑ جاؤں، گھر میں ایسی کوئی آفت آ جائے، یہ اس وقت میرے کام آئے گا، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ دھوکہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا تو پھر ہم ظاہر کے بندے بن جائیں گے اور ظاہر کے پیچھے دوڑیں گے اور ظاہر ہی ہماری یعنی منزل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں نقصان کے لیے بنایا ہے، بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے۔ رسول کی بات مانیں، اللہ کی بات مانیں، آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ جنت نہیں جا سکتے، اس سے نرم بات میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کی بات نہ مانی، رسول کی بات نہ مانی اور دین، زندگی کو اللہ کے لیے خالص نہ کیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ مطالبہ ہے اللہ کا کہ زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو، موت، زندگی، سب کام جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ نے نہ کیے تو پھر آپ نقصان میں ہوں گے۔ عام طور پہ جو سورہ عصر کا مضمون ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں ہدایت تو دے دیتا ہوں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کی تصدیق کی گئی ہو، قرآن شاہد ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں۔ کل قد کذب الرسل فحق وعید، ہر امت نے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا۔ تو پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر تو ہم سے پیسے نہیں مانگتا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کے تبلیغ کے واسطے تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تم یہ کرو کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، آخرت یقینی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اس وجہ سے تم آگ سے نہیں بچ سکتی کہ تم میری بیٹی ہو۔ یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ پھوپھی تھی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو پیغمبر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل کی خبر دے رہے ہیں، کل یا تو آگ ہے یا جنت ہے، یہی خبر دے رہے ہیں، یا تو آگ ہے یا جنت ہے۔ اور پیغمبر جنت کا راستہ بھی بتاتا ہے اور آگ سے خبردار بھی کرتا ہے، بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا ہے، نہ مانو تو پھر تمہارے لیے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ جتنی نعمتیں ظاہری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام، اس سے زیادہ نعمتیں ہدایت کی ہیں۔ پہلے ہدایت آئی ہے، پہلے ہدایت والا انسان آیا ہے، پہلا پیغمبر آیا ہے، اور پھر وہ 1,24,000 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو لیکن ہر ایک نے جھٹلا دیا ہے۔ اب دیکھ لیں، اب جو ہمارے پاس عقل ہے، یہی عقل ان لوگوں کے پاس بھی تھی، بات تو ہی کی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کے پاس وہی عقل تھی جو ہمارے پاس ہے۔ آج ہم نے بھی یعنی ہم تعجب، یعنی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ قوم عاد کیوں ہلاک کر دی گئی، اس نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرت کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات ساری سوچنے کی ہے۔ اگر آپ، خلاصہ کلام یہ ہے، آخری بات میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تو آپ کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے دل تو دیا ہے میں نے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال تو جانوروں کو، بلکہ جانوروں سے بدتر ہو گئی۔ گائے تو دودھ دے رہی ہے، وہ اس کا گوشت بھی آپ کھا لیتے ہیں کاٹ کوٹ کے، پائے پکا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ہر چیز کام کی ہے۔ انسان کی کیا چیز کام کی ہے؟ ہر چیز بیکار ہے، یا تو جلا دیتے ہیں، مٹی میں دفنا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم